نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء، آج کی تقریباً شاید یہ ہماری 5ویں نشست بن رہی ہے، چوتھی، ویسے گنتی کے اعتبار سے تو 5ویں نشست بن رہی ہے۔ تو اب اس 5ویں نشست میں آج ہم اپنے تیسرے اصولی طور پر ہمارے تیسرے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس موضوع میں ہم آج مرزا غلام احمد قادیانی کا، اس کا تعارف، اس کا پس منظر، اس کو لانچ کیے جانے کے اغراض و مقاصد، اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس مرزا غلام احمد قادیانی کو کیوں لانچ کیا، کس نے کیا، ان کے پیچھے عوامل کیا تھے۔ اس سے پہلے تمہیدی طور پہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہودیت نے پہلے عیسائیت کو نقصان پہنچایا تھا، ایک قانون اور ایک تجربے کے طور پہ، اور وہ تجربہ یہ کیا تھا کہ جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کنسٹرکشن اور ریکنسٹرکشن۔ اس ریکنسٹرکشن والا تجربہ یہودیوں نے پہلے عیسائیوں پہ کیا کہ تمہارے مذہب میں باطل روایات بہت زیادہ ہیں، غلط باتیں بہت زیادہ ہیں، قصے کہانیاں ہو چکے ہیں، لہٰذا آسان حال یہ ہے کہ سارے کو گرا کر، ساری عمارت کو گرا کر نئی عمارت تعمیر کرتے ہیں، یعنی تعمیر نو، تعمیر اور تعمیر نو، سابقہ عمارت کو گراتے ہیں، نئی عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ اس نئی تعمیر کے چکر میں عیسائیت کی اصل شکل تباہ کر کے رکھ دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین مٹ گیا، اس کو مٹا دیا، اور اس کی جگہ پہ پولس مسیح کے دین کو دین بنا کر پیش کر دیا، جس میں عقیدہ تثلیث بھی تھا، کفارے کا عقیدہ بھی تھا، شرک کی تعلیم بھی تھی، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کے بارے میں ایک ایسی منظر کشی کی گئی تھی جس منظر کشی کو نبوت کے ساتھ فطرت انسانی تسلیم نہیں کر سکتی۔ یعنی نبوت کی ایسی شکل و صورت کہ نبوت ہو، چونکہ جو نبیوں کے ماننے والے ہیں نا، وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم علیہم السلام تک ان کا دماغ نبوت کے بارے میں ایک جیسا ہے کہ نبی معصومیت میں، پاکیزگی میں، طہارت میں، للہیت میں حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی کیٹاگری کے ہیں۔ کوئی نبی گناہ نہیں کرتا، کوئی نبی ارادتاً قصداً اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی حکم عدولی نہیں کرتا۔ یہ عصمت صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، یہ وصف نبوت کا خاصہ ہے۔ تو انہوں نے جب ریکنسٹرکشن کی تو انہوں نے نبوت کی ایسی منظر کشی کی، ایسا نبی بنا کر پیش کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ وہ یہودی تھے کرنے والے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ہمیں محض ایک بازاری سے آدمی کی نظر آئی کہ وہ فاحشہ عورتوں کے ساتھ بھی تعلقات بتا دیے، ان کی دادی اور نانیوں کو بھی زناکار بتا دیا، ان کے ساتھ ایسی شکل اختیار کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس نبوت کے فریم میں فٹ ہی نہ ہو سکیں۔ نبوت کے فریم میں فٹ، وہ تصویر ہی نہ لگے وہاں پہ، لگتا ہی نہیں کہ یہ اوپری سی تصویر۔ آپ دیکھیں نا، خانہ کعبے کی تصویر ہو اور بہت اچھی بنی ہو، بڑی پیاری لگی ہو، اور اس کے ساتھ کسی جانور کی تصویر اسی فریم کے ساتھ لگا دیا، تو دل مانتا ہے کہ یہ تصویر نہ ہونی چاہیے، دل نہیں مانتا، کیونکہ اس تصویر کے یہ چیز لائق نہیں ہے۔ باغ ہو، بہت بڑا گلستان ہو، پھول مہک رہے ہوں، انسان کی طبیعت معطر ہو جائے، اس میں چشمے بھی ہوں، اور بہت انتہائی خوبصورتی کا جنت نما منظر ہو، اور اسی کے وسط میں گندگی کا ڈھیر لگا ہوا، تو کسی کیا فطرت انسانی اس کو پسند کرتی ہے؟ تو نبوت کو پڑھنے والے، نبوت کو جاننے والے، نبوت کے مزاج کو خدائی نظر اور خدائی نظام کے تحت دیکھنے والوں کی ایک فطرت اور سوچ ہوتی ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، سب کو پتہ ہے کہ نبی کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ریکنسٹرکشن ہوئی تو نبوت کا ایسا خاکہ پیش کیا گیا جس خاکے کو آگے جا کر ایک اور تصویر لانچ کرنی تھی، اور تصویر لانچ کرنی تھی۔ اور وہ تصویر کیسے لانچ ہوئی؟ دشمن کہتے ہیں نا 100 سال، ہزار سال کی منصوبہ بندی کرتا ہے، چونکہ انہوں نے یہی تجربہ پھر مسلمانوں پہ بھی دہرانا تھا، تو انہوں نے پہلے ہی فضا ایسی بنا دی کہ جب ہم نئی تصویر لانچ کریں تو نہ عیسائیت سر اٹھائے کہ عیسائیت تو پہلے اس تصویر کو ہضم کر چکی ہے، مسلمان بھی سمجھ لیں کہ نبوت کی یہ صورت بھی ہوتی ہے، یہ شکل و صورت بھی ہوتی ہے، نبی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے پہلے فضا بنائی۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے ریکنسٹرکشن کا کام یہودیت کے ساتھ کیا تھا، وہ ان کے جو پولس تھے، اسقف تھے، 20 لوگ تھے جن کی اسٹیبلشمنٹ نے پوری عیسائیت کو تباہ کیا، اور اسلام کے ساتھ انہوں نے کہا اب ہم یہ تجربہ کریں گے، اسلام کو بھی ریکنسٹرکشن کے مراحل سے نکالیں گے۔ تو ایک یہودی تھا جس کا نام تھا ریمنڈ لولس،
اب اس یہودی نے سب سے پہلے یہ کہا اپنے دروس میں، اپنے بیانات میں، کہ ایک بات ذہن میں رکھو، اس نے دنیا عیسائیت کو پیغام دیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم میدان جنگ میں ہار چکے ہیں، کیونکہ ظاہر الدین بیربس یہ آخری وہ بادشاہ تھا جس نے وہ کیا کہتے ہیں جنگوں کو جو عیسائیوں کے ساتھ ہوئیں، صلیبی جنگیں، ان صلیبی جنگوں میں سب سے زیادہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو جس شخص نے مارا تھا وہ ظاہر الدین بیربس بادشاہ تھا۔ عکا کے مقام پر آخری ان کو جب شکست ہوئی اور عیسائی اور یہودی سمجھ گئے کہ اب ہم مسلمانوں کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس وقت ریمنڈ الولس نے کہا تھا اب ہم تلوار نہیں لڑ سکتے، مسلمانوں کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب ہم مشرقی علوم کے مطالعے کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے اور مسلمانوں کو علمی میدان میں شکست دیں گے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ ریمنڈ نے۔ کس نے؟ ریمنڈ نے یہ بات کی۔ مشرقی علوم سے مراد نبوی علوم، نبوت کے علوم۔ یہ میں مشرقی علوم اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے مشرق میں آئے ہیں، مغرب میں کوئی نبی نہیں آیا، مغربی ملکوں میں نبی نہیں آیا، وہاں پھر نبیوں کو نمائندے سیف الدین صاحب کی شکل میں جاتے ہیں، لیکن نبی اللہ نے ادھر کوئی نہیں بھیجا۔ یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ مغرب غروب یا یہ نبوت کے مزاج میں طلوع ہونا ہے، نبوت کے مزاج میں حدت ہے، نبوت کے مزاج میں ایک شان ہے، تو مغرب زدہ ان ٹھنڈے علاقوں میں نبوت کو بھیج کر ٹھنڈا تھوڑی کرنا ہے، تو نبوت کے ایک تحریک کا مزاج میں، اس لیے گرم علاقوں میں نبوت کو بھیجا گیا۔ تو 40 جو بر اعظم ایشیا ہے، اللہ نے سارے نبی اسی سرزمین پہ نازل کیے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ بقیہ ساری زمین کو، تمام امتوں کو اس کے نیچے رکھا گیا اسی سیٹ اپ کے۔ تو اس لیے ان علوم کو مشرقی علوم کہا جاتا ہے کہ جو علوم وحی ہیں، مشرق کے اندر نازل ہونے والے انبیاء ہیں، مغرب والے ان علوم کو بطور ہتھیار کا بھی استعمال کریں گے۔ اب اس کے بعد دوسرا بندہ ریمنڈ الولس کو کسی نے قتل کر دیا، مصر میں وہ اس میں تیونس میں وہ لیکچر دینے گا، اس کو وہاں قتل کر دیا گیا۔ دوسرا آدمی اس کے نظریے کو لے کر آگے بڑھا، دوسرا آدمی جو آگے بڑھا تعمیر نو کا نظریہ کہ مسلمانوں میں بھی ہم علم مشرق کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں۔ دوسرے شخص کا نام تھا آرتھر، دوسرے کا نام کیا تھا؟ آرتھر۔ اب آرتھر جب آگے بڑھا اس نے بہت زیادہ کام کیا، یوں کہہ لو یہ مجدد تھا ان کا، جس نے انتہائی علمی بنیادوں پر حدیث میں، فقہ میں، ہر چیز میں کیڑے نکالے، موضوعات، روایات جمع کیں اور ترتیب بنائی اور بنا کر مسلمانوں میں شکوک و شبہات کی فضا کو قائم کیا۔ جب وہ مرا تو اس کے بعد تیسرا شخص تھا بیکن ہاؤس، جس کے ابھی پورے ملک میں بنے ہوئے نا اسکول و کالج، یہ ساری وہی تعلیم چل رہی ہے بیکن ہاؤس کی۔ تو وہ بیکن تیسرا آدمی تھا، یہ تھا بہادر شاہ، اس کے اکبر بادشاہ کے دور کا آدمی تھا بیکن۔ انہوں نے کہا اب اس کا پہلا تجربہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں پر کرتے ہیں کہ کیا یہ تعمیر نو کو قبول کرتے ہیں؟ پہلے فضا بناؤ کہ تمہارے ذخیرہ حدیث میں موضوع حدیث ہیں، تمہاری فقہ میں غلط مسائل ہیں، تمہارے یہ وہ بڑے اوٹ پٹانگ مسائل خراب ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ایک نیا مذہب لانچ کر دو جس مذہب میں ایک کھچڑی سی ہو، سارے مذاہب مکس کر کے سارے مذاہب کو خشک کیا گیا ہو اور اصل مذہب کی جڑ کو کاٹا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہندوستان میں جس بندے کو لانچ کیا گیا تھا وہ تھا اکبر بادشاہ۔ کون تھا؟ جس نے دین الہی کے نام پہ نیا دین لوگوں کو متعارف کروایا کہ یہ دین الہی ہے، یہ نیا دین ہے اور یہ میرا دین ہے۔ اس میں یہودیوں کو بھی لیا، سکھوں کو بھی لیا، ہندوؤں کو لیا، سب کو لے کر اس نے مکس ایک دین بنایا کہ سب کے کام آ جائے، سب کے کام آ جائے یہ دین۔ لیکن مشرق کی کم مضبوط روایت پرستی کہ اپنے اسلاف کی روایات سے جڑا رہنا، یہاں وہ دین الہی حکومتی تسلط اور حکومتی غلبے کے باوجود یہاں نہیں چل سکا۔ وہ دین الہی حکومتی تسلط اور حکومتی غلبے کے باوجود یہاں پر نہیں چل سکا۔ اب جب یہ بات ہوئی اس کے بعد دوسرا تجربہ کیا گیا، کس شکل میں؟ فریڈم آف سپیچ۔ اب اس قوم کو بولنے کی آزادی دو۔ جب تک بھونکنے کی آزادی نہیں دیں گے، ہر ایک کے اندر کی اچھی بری بات جب اس کو بولنے کا ہم اختیار، ادھیکار، اس کو تحفظ، اجازت نہیں دیں گے، تب تک فتنے جنم نہیں لے سکتے۔ کیونکہ اسلام کا جو اپنا ایک مزاج ہے نا، یہ ریگولر مزاج ہے، سیکولر مزاج نہیں ہے۔ اسلام پابندی کا مذہب ہے، اس زبان پہ، گفتگو پہ، تکلم پہ، عمل پہ، ہر چیز پہ شریعت کا پیرا ہے۔ ہم کوئی آوارہ لوگ تھوڑی ہیں کہ جدھر کو منہ اٹھایا چلے گئے، جس کر ہمیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ ہماری ایک ایک بات پہ پہرا ہے اور ایک ایک بات پہ ہماری سختی ہے۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سبی، یہ سبی نام کا فوج کا چیف آف آرمی سٹاف تھا صحابہ کے اندر، یعنی چیف آف آرمی سٹاف نہ کہو، چلو بڑا کمانڈر کہہ لو، تابعی تھا۔
اور بہت بڑا کمانڈر تھا، لوگوں کو خود کہتا ہے یار یہ تم سورہ زاریات کی تفسیر پڑھا کرو. یہ واقعہ البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے، اور غالباً اس واقعے کو تفسیر ہے ایک مشہور میرے ذہن سے بھی اس کا نام نکل گیا، تفسیر نصفی میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے. اب وہ ہوا کیا، اس نے نصفی میں، اب اس نے جس کو تفسیر مدارک بھی کہتے ہیں، اب اس میں ایسا ہوا، اس زبی نامی کمانڈر لوگوں کیا کہتا تھا، بھئی سورہ زاریات کی خود تفسیر پڑھا کرو، خود مطالعہ کیا کرو، خود تحقیق کیا کرو. یہ ایسی مشکل اور صورت ہے، اس کے اندر ایسے اللہ کے علوم ہیں کہ علماء بھی اس کی تفسیر کرتے ہوئے کانپتے ہیں کہ کہیں وہ غلطی نہ ہو جائے. تو جب عوام الناس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ تم بھی یہ کام کرو، تو بصرہ کے گورنر نے خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت تھا، حضرت یہ بندہ لوگوں کو نا وہ تحقیق کا درس دے رہا ہے، اپنے طور پہ تحقیق کرو، لوگوں کو ایک اجتماعی دھارے سے نکال رہا ہے، اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. فرمایا اس کو ذرا مدینے بھیجو، وہاں وہ ورک شاپ میں آیا نا، اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں ذرا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلوا لیا، جمعے کا دن ممبر کے سامنے بٹھا لیا، سر پہ اس کے ٹینڈ کروائی، پگڑی باندھی اور تلوار لگا کر بیٹھا. آخر فوج کا جنرل تھا، اور جنرلوں کو اس دور میں جنرل سیاست کے تابع ہوتے تھے. جیسے آج سیاست جنرلوں کے بوٹوں میں بیٹھتی ہے، تب بوٹ جب سیاست کے قدموں میں بیٹھتے تھے کہ وہ دور صحابہ تھا. وہ دور کون سا تھا؟ وہاں فوجی کی، جنرل کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ خلیفہ وقت کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کرے. اس کی حیثیت پبلک کے ملازم کی، ریاست کے سرونٹ کی حیثیت ہوتی تھی، آقا کی حیثیت نہیں ہوتی تھی. تو اب اس کو سامنے بٹھایا، کہا یہ پگڑی اتارو، شاباش. تازی کھجور کی چھڑی تھی حضرت عمر کے پاس، مارنی شروع کر دی اس کے سر کے اوپر. جب اچھی خاصی دھلائی ہوئی تو سر پہ کسی کے ڈنڈے پاڑ رہے ہو تو تصور کرو کیا حال ہوتا ہے. تو زمانہ طالب علم نا ثانی عامہ والے سال تو ہماری ٹنڈیں کروائی ہوئی تھی. تو شرح تہذیب کا سبق سالسہ کا تھا، شرح تہذیب کا سبق عبارت نہیں آئی، کافی لڑکوں کو نا غلطی ہو گئی. تو استاد جی نے ایک لڑکے کو عبارت آئی تھی، اس کو عبداللہ اس کا نام تھا، اسے کہا تم اٹھو اور اس کو ٹکر مارو ذرا. اس نے کہا استاد جی ایک بات بتا دو، سزا اسے دینی ہے یا مجھے دینی ہے؟ بھئی دونوں کے سر پہ ٹینڈ ہے، جب ٹینڈ سے ٹینڈ یعنی تبادلہ تو ٹینڈ بل ٹینڈ ہوگا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے استاد جی سزا پہلے متعین کر لو کہ مجھے بھی دینی ہے، جیسے مجھے تو آیا ہے نا سبق، تو مجھے بھی کہہ رہے اس کو ٹکر مارو تو تکلیف تو برابر ہونی ہے. تو مفتی طاہر مسعود صاحب کی ہنسی نکل گئی، کہنا کہ سارے بیٹھ جاؤ، غصہ ختم ہو گیا نا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس نے کہا حضرت امیر المومنین اگر آپ کا ارادہ میرے قتل کا ہے، آپ کا ارادہ میرے قتل کا ہے تو میری یہ تلوار نے مجھے جان سے مار دیں، لیکن یہ سوٹی والی جو سزا ہے نا یہ ذرا ختم کر دیں. اور اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں جو خناس آیا ہو نا، میں لوگوں کو کہتا ہوں خود مطالعہ کرو، تو یہ میں قسم اٹھاتا ہوں میرا خناس نکل گیا ہے، میں دوبارہ یہ بات نہیں کروں گا. یہ ہے اسلام کا مزاج نظریات کے تحفظ کا کہ کوئی فضول نہ بولے. انگریز کو پتہ ہے کہ جب تک کسی قوم کی سوچ ایک رہتی ہے، ان یہودیوں کو، ان فری میسنوں کو پتہ تھا، تب تک ہمارا ان کے اندر جو تخم کاری ہے، جو ہمارا کوئی نظریہ ہے وہ لانچ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے پہلے آزادی دی، فریڈم آف اسپیچ، تمہیں بولنے کا حق ہے، اپنے حقوق کے لیے بولو. یہ فیس بک کیا چیز ہے؟ ہر بندہ پوری دنیا کو جوڑ دیا، پوری دنیا جڑ گئی ہے. ویسے کوئی بندہ مر جائے جس کے فیس بک پہ 10 لاکھ فرینڈ ہوں تو جنازے میں وہ محلے والے وہی آتے ہیں، تائے چاچے باسی پھپھڑ جی، لیکن وہ پھر فرینڈز نہیں آتے. یہ اتنے رشتے بنا کر سارے رشتوں سے دور کر دیا. ایسے ہے یا نہیں؟ ہر ایک کے فیس کو واچ کیا جا رہا ہے فیس بک کے ساتھ کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے. ایک ایشو آتا ہے، سب اپنے اپنی رائے دینے آتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہے یا نہیں. کون پوچھ سکتا ہے فیس بک پہ کون کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن مسلمان چونکہ گفتگو میں شریعت کا پابند ہے، یہ شریعت کے خلاف بات نہیں کر سکتا. اس وجہ سے اکبر بادشاہ کا نظریہ ناکام ہو گیا. پھر جب فریڈم آف سپیچ دی گئی، سارے آزادی اختیار کرو، تو انگریز کی تو پالانک بہت دور کے تھی. اس آزادی کے دور میں پھر نئے طریقے سے کنسٹرکشن یعنی ریکنسٹرکشن کا عمل شروع کیا گیا. تکلیف پہلے فقہ کے خلاف بولنے والے لائے گئے، پھر حدیث کے منکرین لائے گئے، پھر قرآن کے منکرین لائے گئے. تو یہ ترتیب چلاتے چلاتے یہاں تک بات کو لایا گیا. جب یہ بات پہنچی تو مرزا غلام احمد قادیانی آیا. مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، یہی تیسری جلد جس کا میں نے وہ حوالہ دیا نا آپ کو، 30 آیات کے بارے میں ہے، یا تو اسی کا جو مقدمہ ہے تیسری جلد کا، اس کے مقدمے میں جلال الدین شمس قادیانی جو مناظرے میں تھا، بہاولپور کے مناظرے میں، وہ مناظرے مقدمے میں کہتا ہے اس وقت پوری دنیا کے کفار، عیسائی، یہودی ہندوستان کی طرف آ رہے ہیں کہ ہندوستان میں تعمیر نو کا کام شروع ہے، اور محمد اور گرو نانک اور جو ہے وہ پنڈت رودر گوپال، ان کے سے بڑھ کر کوئی شخص ہندوستان میں آیا ہے تعمیر نو کے لیے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، اور دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے.
اس کا مطلب ہے قادیانیت در حقیقت فری میسن کی اس چال کا نام ہے جو ریکنسٹرکشن کے نام پہ پرانے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی تھے اس دور کے، ان کی نبوت کو ڈائنامیٹ کر کے، ان کی نبوت کی عمارت کو گرا کر ایک نئے بندے کو لانچ کرنا تھا۔ نئے بندے کو لانچ کرنے کے لیے اس نبوت کو لایا گیا۔ تو اصل میں قادیانیت یہ ایک فری میسن میسونی تحریک ہے، فری میسن میسونی تحریک ہے، میسونی تحریک ہونے کی وجہ سے، فری میسن تحریک ہونے کی وجہ سے۔ اب اس کا پھر انتخاب کیسے ہوا؟ اب اس کا یہاں تک تو اس تحریک کی میں نے وجوہات بتائیں کہ ریمنڈ سے چل کر آرتھر تک، اور آرتھر سے چل کر بیکن تک، اور بیکن سے پھر اکبر بادشاہ تک، اور اکبر بادشاہ سے مرزا غلام محمد قادیانی تک، یہ ساری وہ فضا بنائی جا رہی تھی جس فضا کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ تھا کہ محمد عربی کے دین کو گرا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس کے مقابلے میں نیا دین قوم کے سامنے لانچ کیا جائے۔ اب اس دین کو گرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس دین کو گرانے کی انگریز کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، اس کو گرانے کی ضرورت کیوں تھی؟ انگریز دنیا میں کوئی دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں آیا ہوا تھا۔ جو وہاں سے نکلے تھے نا وہ یورپ سے، تو یہ اپنے بحری جہازوں پہ بھر بھر کر سارے چور اور ڈاکو ادھر بھیجے گئے تھے۔ اس پر شورش کاشمیری نے بہت زبردست لکھا ہے، تحریک ختم نبوت کتاب کا نام ہے، جو میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، اس کا اشارہ لکھتے جائیں۔ تحریک ختم نبوت کتاب بڑی اہم ہے، شورش کاشمیری کتاب کا مصنف کا نام، اس کا مقدمہ بھی جس نے نہیں پڑھا سمجھو اس نے کچھ نہیں پڑھا۔ تحریک ختم نبوت شورش کاشمیری کی کتاب، اس میں جو خاکہ لکھا ہے، یورپ جن سارے چوروں اور ڈاکوؤں سے جیلیں بھر چکی تھی، تنگ تھا ان سے، ان کو نئی دنیا کا لالچ دے کر ان کو اپنی فوج میں بھرتی کر کے ان ملکوں میں بھیج دیا کہ تم نے لوٹ مار تو کرنی ہے تو جاؤ ہندوستان کی کرو، بھوٹان کی کرو، مالدیپ کی کرو، ان ریاستوں کو لوٹو، ہمارے انگریزوں کے ملک کو بچاؤ۔ اتنا شاطر ہے انگریز دنیا میں، اتنا یعنی جو سمجھ لو کہ دوسروں کی حق تلفی کر کے اپنا حق رکھنے والا ہے۔ یہ یہودیوں سے ساری دنیا تنگ تھی، یہودیوں کے سودی کاروباروں کی وجہ سے دنیا کی ساری معاشی منڈیوں پہ یہودیوں کا قبضہ، ساری دنیا کی سیاست پہ یہودیوں کا قبضہ، تنگ آ کر ساری دنیا فیصلہ کیا یار ان کو کوئی ملک دے دو، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دو، اپنی اپنی منڈیاں چھڑاؤ، اپنی تجارت چھڑاؤ، اپنے کاروباروں کو ان سے بچاؤ۔ تو سب نے مل کر فیصلہ کیا ان کو کوئی ملک دیا جائے۔ تو اندھا بانٹے ریوڑیاں، کون پوچھنے والا ہے، چوری کا مال ڈانگ کا گز چلنے دو۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنا کوئی ملک دے کر ان کو جان چھڑاتے، ملک بھی ہمارا چھین کر دے دیا فلسطین کا حصہ کہ یہاں پہ اسرائیل بناؤ، پوری دنیا میں تحریک چلا دی، اسرائیل میں چلو تمہارا ارض موعود مل گئی ہے، تمہیں ملک مل گیا ہے۔ سارے یہودیوں نے اپنی دکانیں چھڑا لیں، اپنی منڈیاں چھڑا لیں، اور ہمارے سروں پر لا کر یہودیوں کو بٹھا دیا، زمین ہماری دے دی ان کو خلافت عثمانیہ سے چھین کر۔ تو یہ جو مسئلہ بنا وہی چال انہوں نے ہمارے ساتھ کی، ان یہودیوں نے۔ ان کو اپنی سلطنت کو استحکام چاہیے تھا، اپنی سلطنت کو انہوں نے مستحکم کرنا تھا، تو کیسے مستحکم کرتے، کیسے یہ اس سلطنت کو عروج دیتے؟ اب اس بات کو سمجھیں، سلطنت کو عروج دینا، سلطنت کو مستحکم کرنا سیاسی طور پر تو ممکن ہو گیا تھا کہ وہاں کے مسلمانوں کے جو لوگ تھے، مسلمانوں کے وزیر یا بادشاہ تھے، ان کی آپس کے جھگڑوں نے ریاست کو کمزور کر دیا تھا۔ جب آپس کے جھگڑوں سے ریاست کمزور تھی، انگریز غالب آتا چلا گیا۔ لیکن مسلمانوں میں جذبہ جہاد کی جو چنگاری تھی، اس وجہ سے انگریز کو امن نہیں تھا، انگریز پرامن اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب مرزا غلام احمد قادیانی 17 سال کا تھا، وہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے میں اس وقت 16 یا 17 سال کا تھا، چونکہ اس کی پیدائش 1840 یا 1839 میں ہے، تو کہتا ہے اس وقت جنگ آزادی ہوئی، مسلمان لڑے۔ اب انگریز نے کہا کہ ہمارا تو ریکنسٹرکشن کا جو نظریہ ہے، تعمیر نو کا، اس میں تو ابھی تاخیر ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، مسلمانوں سے جذبہ جہاد کیسے ختم کیا جائے، مسلمانوں کو جہاد سے کیسے دور کیا جائے۔ اس پر ان کی جو جیوری تھی وہ بیٹھی، ان کے جو تھنک ٹینک تھے وہ بیٹھے غور و فکر کرنے کے لیے کہ چلو بیٹھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب جب یہ معاملہ حل ہوا، غور و فکر کے ساتھ اس معاملے کے لیے ان کی ساری جیوری بیٹھی، ان کے معاملات بیٹھے، تو 3 بندوں کو لانچ کیا گیا، جاؤ تم ہندوستان جا کر ذرا وزٹ کرو، دیکھو تو صحیح، دورہ سروے کرو کہ ہندوستان کے مسلمان ہمیں برداشت کیوں نہیں کر رہے، ہندوستان کا مسلمان ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے، ہماری حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہا۔ سر ولیم میور، پہلا نام تھا سر ولیم میور، دوسرا نام تھا WW ہنٹر، تیسرا نام تھا جنرل AK کنزی، کنزی یا کنزی پتہ نہیں نام ان کے کوئی نہیں، یہ کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، غلط بھی پڑھا گیا تو ٹھیک ہے، وہ
مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب تھے نا، تو ان کے سامنے وہ انگریزی کا لفظ جان بوجھ کر غلط بولتے تھے، تو جو ان کو کہتا حضرت جی آپ نے لفظ غلط بولا، تو کہتے دعائے قنوت سناؤ، وہ نہیں آتی۔ کہہ رہے جس پر اللہ نے آخرت کا مدار رکھا ہے وہ تمہیں آتا نہیں ہے قرآن و حدیث۔ انگریزی کتنی ٹھیک ہے کہ کوئی بندہ انگریزی کا لفظ غلط بولے، ان کا سارا علم اچھل کر باہر آ جاتا ہے، جیسے آئین نکالتے ہوئے بندے کا مال باہر آ جاتا ہے، سمجھے؟ اب سارا علم تب تمہارا باہر آتا ہے۔ تو کبھی ایسا کرو نا کہ قرآن و حدیث غلط پڑھے پھر تم بولو، انگریزی غلط پڑھنے پہ سب کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ انگریزی سے مرعوب لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو اب ہوا کیا، جنرل اے کے کنزی، سر ویلیام میور اور ڈبلیو ہنٹر، یہ 3 آدمی ہندوستان میں بھیجے۔ کس نے؟ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جو موجود وزیر اعظم تھا 1870 میں، موجود وزیر اعظم تھا کب؟ 1800 بینجمن ڈزرائیلی، بینجمن، انجمن سپاہی صاحبہ نا جس طرح، تو انجمن کو الف کی جگہ پہ بے لگا دے، با یا بینجمن ڈزرائیلی، یہ وزیر اعظم تھا اس وقت برطانیہ کا، یہ یہودی تھا۔ اس نے 3 بندوں کو بھیجا کہ ہندوستان کا سروے کر کے رپورٹ دو تاکہ ہم نیا قانون بنا سکیں۔ ان 3 بندوں نے ہندوستان کا سروے کیا، 1872 کے اندر جا کر انہوں نے رپورٹ پیش کی برطانیہ میں۔ رپورٹ پیش کر کے کہا کہ ہندوستان میں جو فرقہ واریت ہے وہ تو ہم نے پھیلا دی، ہر حدیث پر ہم نے ایک مسجد بنوا دی، یہ مسجد ہے یہ فلاں عقیدے والوں کی ہے، یہ فلاں عقیدے والوں کی ہے، یہ رفاعی دین والوں کی ہے، یہ نہ کرنے والوں کی ہے، یہ فلاں، یہ غوث پاک۔ ہم نے ان روایات کو اٹھا کر مسلمانوں میں آپس میں بڑی تفریق کی۔ لیکن جہاد ایک ایسا مسئلہ ہے جو ان کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے بارے میں ان کا ایک ہی موقف ہے کہ جہاد جاری رہے گا صبح قیامت تک، جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یاز الحرب اوزارہا، جنگوں کے ہتھیار رکھ دیے جائیں گے۔ کیوں؟ ہتھیار تب رکھے جاتے ہیں جب دشمن نہ رہے، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ دشمن سامنے ہو تو کون ہتھیار رکھتا ہے؟ دشمن ختم تو ہتھیار ختم۔ جب ملتیں ختم ہو گئی تو جنگ ختم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ساری ملتیں ختم تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو آ کر مسلمانوں سے تلوار لے سکتے ہیں، ورنہ کوئی آدمی مسلمانوں سے تلوار نہیں چھین سکتا۔ تو جہاد کیسے ختم کیا جائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو لاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے لائیں؟ ہمارے سے تو ابھی نواز شریف لندن میں گیا، واپس نہیں لایا جا رہا۔ تو سمجھنا، ہمارا کوئی وزیر، ہمارا کوئی جنرل، ہمارا کوئی آرمی چیف جو بھی باہر چلا جائے اسے اللہ ہی لائے تو لائے، یعنی جیسے ہمارے جنرل پرویز صاحب کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے دوبارہ واپس ہے، تو ایسے کوئی آئے تو آئے، تو ہمارے بس میں تو نہیں ہوتا کسی کو لانا، کہ ہوتا ہے؟ تو انگریز کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لاتا؟ وہ تو زمین پر بھی نہیں آسمان پر تھے۔ انگریز کی حکومت زمین پر تھی، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی تھی، اللہ کے آسمانوں پر تو اس کا نظام نہیں چلتا تھا۔ اس نے کہا کیا کریں؟ اب ان کا 1873 میں برطانوی پارلیمنٹ میں پورا اجلاس ہوا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایسا کرتے ہیں جب تک، اور یہ ساری برطانوی سینٹرل انٹیلیجنس کمانڈ کے اندر یہ پوری رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، اور اس کے بارے میں بھی شورش نے تذکرہ کیا۔ میں اسی شورش کی رپورٹ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ اس فن کے امام تھے، وہ لوگ تو جانتے تھے اس بات کو۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ بات ہوئی تو ہم نے کیا کیا کہ برطانوی انگریزوں نے وہاں پر ساری بات کو جب دیکھا پارلیمنٹ میں، تو ایک فیصلہ کیا۔ فیصلہ یہ کیا کہ اب ہم جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے، ہم ایک ڈپلیکیٹ مسیح وہاں پہ لانچ کر دیتے ہیں، مسیح بنا کر، عیسیٰ علیہ السلام بنا کر ہم کیا کر دیں گے؟ لانچ کر دیں گے۔ لانچ جس کو کرنا ہے وہ اتنا بشرم بندہ ڈھونڈے گا کہاں سے؟ سمجھ آئی نا بات؟ لیکن جو میں نے کہا کہ تعمیر نو کے نام پہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا نقشہ اناجیل میں پہلے بنا دیا گیا تھا، اس کے مطابق تو ہندوستان سے وافر بندے مل سکتے تھے، نبی کے کردار کا کوئی نہیں مل سکتا نا۔ نبی کا ہم پلہ کون ہو سکتا ہے؟ ختم نبوت پہ نبوت ختم، اب نبی جیسا پاکیزہ کہاں سے لائیں؟ تو تعمیر نو کے لیے جس طرح کا نبی چاہیے اس طرح کا، کیونکہ بنانا بھی نبی خود ہی تھا، تو نقشہ بھی خود ہی بنا دیا پہلے انجیل میں کہ وہ زانی ہو، شرابی ہو، یہ ہو، وہ ہو، یہ سارے کرتوت چل سکے، چونکہ یہ وہ تصویر ہے نبوت کی جو اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کی بنایا ہوا نبوت کا فریم ورک ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں اس جیسا نبی تو کیا، اس جیسا کوئی غبی بھی قریب نہیں پھٹک سکتا، اس جیسی مکھی بھی اس فریم کے قریب نہیں جا سکتی، چاہے جا کے کوئی اس کی تصویر اسی فریم میں لگا دو جس میں سارے نبیوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ تصویر سے مراد تصویر نہیں، مطلب جو خاکہ دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب فریم ورک تو پہلے تیار تھا، عیسائی بھی مان جائیں گے، سارے مان جائیں گے کہ اس طرح کا آدمی۔ اب آدمی کو کہاں سے ڈھونڈا جائے؟ اب ان 3 آدمیوں نے آ کر سیالکوٹ کی کچہری میں آ کر یہ تینوں آدمی بیٹھ گئے، اور ہندوستان میں کس کو نبی بنایا جائے، کون بنے گا کروڑ پتی کی جیسے مشہوری نہیں چلتی، تو کون بنے گا نبی، کون بنے گا نبی، یہ مشہوری چل پڑی، ڈھونڈو بھی نبی کون۔
اتنا بڑا کروڑوں کی تعداد رکھنے والا ہے ہندوستان، لیکن کوئی بے ضمیر انسان کو نہیں مل رہا جس کے سر پہ جس کو کہیں تو نبی بن، گورنمنٹ تیری سپورٹ کرے گی تو چل۔ انہوں نے ڈھونڈا تو 4 بندے پورے ہندوستان سے تلاش ہوئے جن کا ضمیر، جن کی مری ہوئی فطرت، جن کی بے دینی دیکھ کر انگریز سمجھ گیا کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے، ان کو نبی بنایا جائے تو یہ نبی بنیں گے۔ پہلا بندہ جس کو اس کام کے لیے چنا گیا وہ مشہور منکر حدیث نیچری، جس نے فطرت کا انکار کیا، فرشتوں کے وجود کا انکار کیا، جس شخص نے جنت اور دوزخ کے وجود کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا انکار کیا، اتنا بے دین انسان جسے دنیا سر سید احمد خان کہتی ہے۔ یہ سر سید احمد خان کو کہا گیا کہ تو نبی بن، سارا ڈیٹا ہمارا، پیکج ہمارا، USB بھی ہم لگائیں گے، ڈیٹا بھی چارج کریں گے، اور تو نبی بن کر چل شاباش، تجھے اپلوڈ ہم ڈیٹا کر دیں گے۔ اب جو اسی سر سید احمد خان کو جب بلایا گیا انٹرویو کے لیے، اب نبوت کے وفاق کے پیپر شروع ہو گئے، بندے چیک ہو رہے ہیں نا کہ کس کو نبی بنانا ہے، انٹرویو شروع ہو گئے۔ اب اس نے پوچھا جنرل کنزی گرا صاحب کہ تو نبی بنے، سپورٹ ہماری، یہ میں زبان قال نہیں کہہ رہا، زبان حال کہہ رہا ہوں، کہو ایک ایک لفظ ثابت کر کے بتاؤ، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بات ہوئی ہوگی۔ اب جب اسے پوچھا، اس نے صاف کہہ دیا میں جتنا بھی بدبخت ہوں لیکن اتنا نہیں ہوں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں، اس حد تک میں نہیں پہنچا۔ ایک اور بندے کا نام بتاتا ہوں، اس کو بلا لو، شاید وہ اس کام کے لیے تیار ہے، وہ بن جائے گا۔ دوسرا بندہ جس کو بلایا گیا انٹرویو کے لیے وہ تھا مولوی چراغ علی جموی، جموں کشمیر کا رہنے والا تھا، منکر حدیث تھا، انتہا درجے کا لوفر انسان تھا۔ اس کو کہا گیا تو نبی بن، اس نے کہا پیکج تو بہت اچھا ہے، پیکج تو بہت اچھا ہے، لیکن جو جوت پڑھنے ہیں نا، چھترول ہونی ہے، میں اس کا حوصلہ نہیں رکھتا، میں ذرا ڈرپوک ہوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، کسی اور کو بناؤ، اور ایک بندے کا نام دیا اس کو بنا لو۔ تیسرا بندہ جس کو بلایا گیا انٹرویو کے لیے وہ تھا بیرا سرگودے کا نائی تھا ایک، اس کا نام تھا نور الدین، حکیم نور الدین، یہ نائی تھا اصل قوم کا، نا حجام تھا نا، حجام نائی تھا۔ تو بیرے کا یہ بھی مجھے اللہ سیاح صاحب سے پچھلے دنوں پتا چلا، میں سمجھتا تھا یہ حکیم ہے، تو اللہ سیاح صاحب نے تقریر میں بڑے دبنگ انداز میں جب کہا وہ بیرے کا نائی، میں نے کہا یہ کس کو کہنے لگے، بعد نور الدین کو کہا، جب ان کا نور الدین تو یہ قوم کا نائی تھا، سمجھے نا۔ اس نائی صاحب کو بلایا گیا کہ آپ آئیں، آپ کو ہم نبی بنا دیتے ہیں، داڑھی مونڈنا، لوگوں کے سر مونڈنا تو آپ کو پہلے آتا تھا، ایمان بھی مونڈ دو، کیا حرج ہے، چلیں صاحب۔ اس نے کہا بات یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بندہ میں دیتا ہوں آپ کو، بندہ میں دیتا ہوں، اس کو نبی بناؤ، پیچھے بیٹھ کر جو پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک کا کام میں کروں گا، میں اس کو ساری ٹریننگ کرواتا رہوں گا، آپ ذرا اس کو بناؤ۔ تینوں بندوں نے جس شخص کا نام دیا وہ میٹرک فیل منشی غلام احمد قادیانی گرداسپوری تھا۔ میں یہ اپنی طرف سے نام نہیں کہہ رہا، مرزے کی ساری کتابیں پرانی اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہوتا ہے منشی غلام احمد قادیانی گرداسپوری۔ یہ منشی تھا نا، عدالت میں وہ لکھتا تھا، جو اسٹامپ فروشی، میٹرک فیل ہو گیا تھا نا بیچارہ، تو اب قادیانی سے پوچھنا مرزا قادیانی میٹرک میں فیل کیوں ہو گیا، تو رہا فیل شدہ، جو اسکول کی تعلیم پاس نہیں کر سکا وہ نبوت، کہتے اللہ نے اس کو اس کام کے لیے چنا ہی نہیں تھا، اللہ نے اس کو نبوت کے لیے چنا ہوا تھا، اس لیے اس کو دنیا کی تعلیم کی ہوا نہیں لگنے دی۔ ہم نے کہا میٹرک تک 10 سال چھولے لین گیا سے، جب فیل ہی نہیں ہونا تھا، جب اس کا کام نہیں تھا تو وہاں کا چنے لینے گیا ہوا تھا، 10 سال دھکے کھاتا رہا کچہریوں میں، اور جا کر جب فیل ہوگا تو کہا نہیں اس کام کے لیے میں چنا نہیں گیا، اسے کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں، انگور کھٹے ہیں۔ تو یہ وہ حال تھا اس کا مرزا غلام۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کو جب چن لیا اور نے کہا تو بنے گا، تو ایک بات ذہن میں رکھو، مرزے نے اس منصب کو قبول کیا تو کیوں کیا؟ جو بڑوں کی اولاد ہوتی نا، بڑے کوئی کسی دور میں ان کے بڑے رہ گئے ہوں، شہرت ان کی لالچ مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم مشہور رہیں، ہم پاپولر رہیں، ہم ذرا فرنٹ لائن پر رہیں، ہمیں کوئی یعنی چیلنج نہ کر سکے۔ ایسی شہرت سے بھی اللہ بچائے، اور ایسی شہرت کے لالچ سے بھی اللہ بچائے جو بندے کو ایمان سے نکال کے رکھ دے۔ ان کا خاندان پہلے بڑا ٹوٹ خاندان رہا تھا، بڑے جاگیردار تھے، رئیس قادیان، اس لیے کتاب لکھی ہے نا کہ یہ رئیس تھا ان کا خاندان، قادیان کا، گرداسپور کے یہ رئیس تھے۔ تو اب جب سارا کچھ ہوا، اس کا باپ جب غلام مرتضیٰ مرا تو اس کا جو بڑا بھائی تھا، اس کی بیوی بھابی نے اس کے ساتھ وہ حشر کیا نا، بس جیسے کہا ہے مسلیاں جڑا گورا کیتا نا، یعنی وہ اس طرح اس کا حشر کیا مرزا قادیانی کا، اس کی بھابی نہ اس کو گھر میں بیٹھنے دیتی، نہ کچھ کری، چل ملنگا باہر چل شاباش۔ یہ ملنگ سا تھا نا، بے وقوف سا، امیر بننے کے لیے پھر اس نے بڑے ٹوٹکے کیے، کسی طرح میں امیر بن جاؤں، وہ کیمیا سیکھنے کے لیے گیا، پھر محمد حسین بٹالوی کے ساتھ یہ رات کو پیشاب کرنے جاتا تھا نا بچپن میں، شروع سے دماغ میں کیڑا تھا بڑا ہونے کا، تو کہنے لگا محمد حسین، یہ باجماعت پیشاب کرنے جاتے تھے رات کو، محمد حسین بٹالوی اور یہ دیہاتوں میں ہوتا تھا نا، پہلے واش روم نہیں ہوتے تھے، تو عورتوں کو بھی ٹولیاں بن کر جاتی تھی، بندے بھی پوشیدہ علم الابدان کے اظہار کے لیے ٹولیاں بن کر جاتے تھے۔ تو اب یہ جب جاتا تو اس کو نا، اس کے ہاتھ میں ایک دفعہ آیا
اور کہنے لگا یہ کیا ہے بتاؤ، روشنی نکلی ہاتھ سے۔ محمد حسین بٹالوی نے کہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے، روشنی نکل رہی۔ اس نے کہا یہ جگنو میں پکڑ کر لایا ہوں، لیکن میں اس سے ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، اگر ہم اس طرح کا کوئی شعبدہ کریں تو لوگوں کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں، لوگ ہمارے شعبدوں کے قائل ہو سکتے ہیں۔ یعنی بچپن سے یہ سوچ رہا تھا میں نے مشہور کیسے ہونا، میں نے بڑا کیسے بننا۔ تو خیر اس نے پوری کوشش کی اور کوشش کر کے اس نے بڑا بننے کا یہ ناٹک کیا۔ اس نے کہا یار یہ موقع ملا ہے، پیچھے سے نبوت کی کمنٹری لگ رہی ہے، ایمان کا کیا، ایمان تو ضروری نہیں ہے نا قادیانیوں کے لیے۔ اس نے کہا ایمان کو چھوڑو، فی الحال نبی بنو اور کام چلاؤ۔ اس کو نبی بنا کر 1874 میں برطانوی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی مسیح مسیح ڈپلیکیٹ مسیح کے طور پر ہندوستان میں کام کرے گا۔ اس کو نبی بنا کر لانچ کر دیا گیا۔ آج ہمارے علماء کے اندر یہ ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے، قادیانی جب کافر ہے، سارے مرتدین کا مقابلہ میدان جنگ میں کیا گیا، قادیانیوں کو پارلیمنٹ میں شکست کیوں دی گئی؟ بات سمجھو، جو اللہ کے نبی کا دشمن ہو وہ جہاں سے نکلے اللہ اس کو وہیں ڈال دیتے ہیں، جہاں سے نکلا ہو وہیں پہ، جس کو کہتے ہیں وہیں۔ اب الفاظ پنجابی کے زیادہ سخت ہے ریکارڈنگ اور اس لیے میں وہ نہیں کہوں گا، سمجھ آ گئی نا؟ چلو آپ خود ہی سمجھ جاؤ، یہ اشارہ کافی ہے جی۔ وہ سبحان اللہ، یہ بڑا مبارک لفظ ہے، یعنی جتھوں نکلیا اتھے تن دینا، کون سمجھ آئی؟ تو یہ اس کو نا مولانا لائیو تو نہیں چل رہا نا، اس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دینا، خیر ہے تو اچھا بات سمجھ آئی۔ اب جہاں سے نکلا اللہ اس کو وہیں دھکیل دیتے ہیں، چلو دھکیل کا لفظ مل گیا، ٹھیک ہے، جہاں سے نکلا اللہ کافر کو وہیں دھکیلتے ہیں۔ جو کفر میدان میں نکلے تھے ان کو میدان میں مارا گیا۔ 1874 میں یہ کفر پارلیمنٹ سے نکلا تھا، 1974 میں 100 سال بعد اللہ نے اس کو پارلیمنٹ میں دفن کیا۔ یہ وجہ ہے قادیانیوں کے کافر قرار دیے جانے کی، کہ ان کو پارلیمنٹ میں کیوں کافر قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ نکلے کہاں سے تھے؟ آج قادیانی کا کہتے ہیں وہ جی پارلیمنٹ کو کیا اختیار ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے، مسلم قرار دے؟ سبحان اللہ، پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ نبی بنا کر بھیجتی رہے دوسرے ملکوں میں، سمجھو؟ ساڈا کتا کتا تہاڈا کتا ٹومی ہے، ساڈی آنکھ حق تے ساڈی آنکھ ڈیلا، واہ جی واہ۔ یہ تو عجیب، تمہارا پارلیمنٹ نبی بنا کر بھیجے ہم چپ کر دیں، اور ہمارا پارلیمنٹ کافر قرار دے؟ ہمارا پارلیمنٹ اتنا خسی نہیں ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے نبی کو ہمارا پارلیمنٹ کافر قرار نہ دے سکے۔ لاؤ جواب، پارلیمنٹ بھی تمہارا، نظام بھی انگریز کا دیا ہوا، نبی بھی اس نے بنایا، اور اسی پارلیمنٹ نے سے کافر قرار دے دیا، جہاں سے نکلا تھا وہیں دفع ہو گیا۔ یہ تھی۔ اور دوسرے ایک اور بات، یہ اگر یہ جمعیت والے ساتھی ناراض نہ ہو تو چھوٹی سی ایک بات اور عرض کر دوں۔ مرزا قادیانی نے پتہ کیا کہا پٹھانوں کو؟ کیا لگا پٹھان سارے بنو اسرائیلی ہیں۔ یہ میں بات سمجھانے کے لیے، پٹھان کیا ہے؟ اور خود کہتا ہے کہ میں بھی اسرائیلی ہوں، میں بھی اسرائیلی ہوں۔ کسی نے کہا مغل برلاس کہاں سے اسرائیلی ہوگا؟ تو تتاریوں کی نسل کا مغل برلاس ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بغیر باپ کے تھے، کہہ رہا چونکہ مجھے ادھر سے اٹھا کر اسرائیلیوں میں ڈالا گیا، ادھر میرا باپ کوئی نہیں، لہٰذا میں بھی بغیر باپ کی ہوں۔ ادھر سے یکدم اللہ نے اٹھا کر، جیسے ہوتا نا کہ میرے سے کہ گڈیریاں تم کھا، ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دی، کہہ رہا اللہ نے مجھے بھی بنو اسرائیل میں سے کر دیا کہ میں اسرائیلی نبی بنا دیا گیا۔ میں پھر کہتا میں معجون مرکب ہوں۔ معجون ہوتا ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا محلے میں، وہ میں بات بزرگ ہیں ان کے نام سے کہہ دیتا ہوں تاکہ وہ لطیفے کی بھی برکت باقی رہے۔ لطیفہ برکت والا نہیں ہے، سوال نسبت کی برکت باقی رہے۔ مولانا اللہ صاحب سے کسی آدمی نے کہا حضرت دعا فرمانا کمیٹی نکلنے والی ہے۔ حضرت نے فرمایا کتنی کی ہے؟ انہوں نے پیسوں کی۔ اور نے کہا جی گھر میں بچہ وغیرہ ہونے والا ہے تو اس لیے نا، اور اللہ صاحب غصے میں آ گئے، کہہ رہے پاگل، کمیٹی محلے والے مل کر ڈالتے ہوتے ہیں، لفظ تو ٹھیک استعمال کرو۔ سمجھے؟ کمیٹی محلے والوں کی ہوتی ہے کہ محلے والوں نے مل کر پیسے ڈالے، کمیٹی ڈالی، اور آپ اپنی بیوی کے حمل کو کمیٹی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آپ بھی ان الفاظ کا خیال کیا کریں، یہ الفاظ یہاں بولنے والا نہیں ہے، کمیٹی نہیں بولتے۔ اب مرزا قادیانی کہتا ہے میں پوری قوم کی کمیٹی ہوں، یعنی میں معجون مرکب ہوں۔ تو معجون کیا چیز ہوتی ہے؟ جس میں اکر کرا، ناگر موتھا، آملے، بیڑے، سونف، جوین، ریٹھے، ہرڑ، ہر چیز ملا کر ایک معجون بنائی جائے۔ تو یہ مرزا قادیانی نے خود کہا کہ میں اسرائیلی ہوں، میں فاطمی ہوں، میں مغل برلاس ہوں، گویا کہ میں معجون مرکب ہوں۔ میں کیا ہوں؟ معجون۔ یہ تعارف میں نہیں کروا رہا، یہ کس نے کروایا؟ مرزا نے خود اپنا تعارف کروایا۔ اب اگلی بات کو سمجھو، میں نے جو بات کر رہا تھا کہ پٹھان غصے نہ ہو، اس نے کہا کہ پٹھان ہے اسرائیلی۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال تو اٹھنا چاہیے نا کہ اس دور میں کیا حضرت بنوری نہیں تھے، سید بھی تھے نا، تو وہ مرزا قادیانی کو کافر قرار دلواتے؟ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیوں ہوا کہ یہ بندہ پارلیمنٹ میں مقدمہ لڑے اور اس کو صف اول پہ رہے اور اس کے ہاتھوں سے اللہ کفر کو ذلیل کرے؟ اس کی فیصلہ کیوں ہوا؟ یہ فیصلہ اللہ کا تو خیر میں نہیں کہہ سکتا نہیں تھا، لیکن یہ خود مرزا قادیانی کا فیصلہ تھا۔
کس کا فیصلہ تھا؟ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا بنو اسرائیل کے بارے میں کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم میں جو مرتد ہو گئے ہیں ان کو دوسرے اسرائیلی ماریں، تو بنو اسرائیل کے اندر مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسرائیلی کو مارتا ہے، اسرائیلی کو مارتا ہے، یہ بنو اسرائیل کی سزا ہے، بنو اسرائیل کے مرتدین کی کیا ہے؟ سزا ہے کہ اسرائیلی کو مارتا ہے۔ پھر کہا انہوں نے مارا کیسے؟ اب سوال یہ تو مارنے کی بات ہے نا، مرزا قادیانی نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، کہتا ہے وہاں مارنا یہ نہیں تھا کہ ان کو قتل کیا گیا، قوت دلیل کے ساتھ کسی کو جھوٹا کر دینے کا مطلب اس کو قتل کر دینا ہے۔ دو اصول سمجھ میں آگے، اسرائیلی مرتد کو جو صحیح اسرائیلی ہے وہ کیا کرے گا؟ مارے گا۔ نمبر دو، دلیل سے مارنا بھی کیا ہے؟ مارنا ہے۔ نمبر تیسرا مقدمہ، اب صغرے کبرے ملانا سارے، تیسرا مقدمہ پٹھان کون ہیں؟ اسرائیلی ہیں۔ چوتھا میں بھی۔ اب مفتی محمود اور مرزا قادیانی میں مرتد کون تھا؟ اللہ نے پارلیمنٹ میں فیصلہ کروا دیا کہ جو ایک اسرائیلی دوسرے کو قتل کرے گا، تو نے ان کو اسرائیلی کہا ہے، تو بھی اسرائیلی کہلواتا ہے، لہٰذا اب سچے اسرائیلی کے ہاتھوں جھوٹا دلیل کی قوت سے قتل ہوگا۔ سچے اسرائیلی کے ہاتھوں، یہ فیصلے مرزے کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ خود ان کو اسرائیلی کہا تو لے سواد، اب ٹھیک ہے نا، ہور چوب جس کہتے ہیں نا، اب ہور چوب لے مزہ، تو نے کہا تھا پٹھان اسرائیلی ہے تو لے لے پٹھان کا سواد۔ پھر جا کر اسی پارلیمنٹ میں اسی پٹھان نے جسے اسرائیلی کہا، تیرے جیسے جھوٹے مرتد اسرائیلی کو قوت دلیل سے مار کر بتا دیا کہ تیرے اصولوں کی روشنی میں تو تیرا یہ علاج ہو چکا ہے، اصولوں اسی کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے اس کا علاج ہوا۔ تو بہرکیف میں عرض کر رہا تھا، اس کو لانچ کر دیا گیا کہ تو مسیح ہے۔ مرزا قادیانی کی نبوت کی 5 صفات ایسی ہیں، 5 صفات، میں دیکھو ادب سے بات کر رہا ہوں، کتنی صفات ہیں جو سچے سلسلہ ہے نبوت میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ جو سچے نبیوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں وہ 5 چیزیں نہیں ملیں گی۔ صفت ہوتی ہے، صفت قبیح ہو یا صفت حسن ہو، جیسے بھی صفت ہو نا، صفت تو ہے نا۔ مرزا قادیانی کو 5 صفات ایسی اللہ نے عطا فرمائی کی ہے اس کو منحوس کو، کہ اللہ کے جو سچے نبیوں کا سلسلہ اس میں آپ کو 5 صفات نہیں ملیں گی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضلت علی سائر الانبیاء بست، اللہ نے مجھے سارے نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت دی ہے۔ مرزا قادیانی بھی سینہ تان کر کہتا ہے فضلت علی سائر الکذابین بخمس، مجھے سارے کذابوں پر 5 وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ اس طرح کے جھوٹے تاریخ میں نہیں گزرے، یہ پہلا جھوٹا ہے جس کو 5 وجہ سے سارے جھوٹوں پہ فضیلت ہے، سارے مسلمہ کذاب سے لے کر سب تک اس دجال کو فضیلت ہے۔ نمبر 1، کبھی کوئی نبی غلام نہیں ہوا، کبھی کوئی نبی غلام، اللہ کے نبی ہمیشہ آزادی کا درس لے کر آئے۔ یہی تو وجہ ہے جب حضرت سعد بن عبادہ ایرانیوں کے دربار میں گئے تو جا کر کیا کہا تھا کہ انہوں نے کہا آپ کیا کھانا لینے آئے ہو، بھوکے اربوں باہر آ گئے، تمہیں چندہ شندہ دیں اور چلے جاؤ واپس؟ انہوں نے کہا سنو بات کو، اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہمیں اللہ نے مبعوث اس لیے کیا ہے ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں لے کر آتے ہیں۔ ہم غلامی کا درس نہیں، حریت کا درس لے کر آئے ہیں۔ فرمایا من جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ذیق الدنیا الى ساعتها، دینوں کے جبر سے اسلام کے عدل کی طرف، دنیا کی تنگیوں سے اسلام کی وسعت کی طرف ہم لے کر آتے ہیں۔ ہم تو آزادی کا درس رکھنے والے ہیں۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا جب ایک گورنر نے اپنا چوکیدار دربار رکھا تھا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا کہ دروازے پہ چوکیداروں کی طرح کھڑے رہے؟ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ اسلام آزادی کا درس رکھتا ہے۔ اسلام کون سا درس رکھتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی پوری زندگی غلامی میں اور غلامی کا درس دینے میں گزری۔ کوئی نبی ایسا آپ کو سچے نبیوں میں نہیں ملے گا، بلکہ جھوٹوں میں بھی اتنا بے ضمیر نہیں ملے گا جو لوگوں کو یہ کہے میری نبوت کے 2 مقصد ہیں۔ میری نبوت کے آئینہ کمالات اسلام، اس کی کتاب ہے، مرزائی اسلام کے کمالات کا آئینہ، اسلام مسلمانوں والا نہیں مرزائیوں والا، مرزائی اسلام کے کمالات کا آئینہ کمالات اسلام۔ کہتے اس کے اندر سمجھے، کہتا ہے کہ میری نبوت کے 2 مقصد ہیں، ایک اللہ کی اطاعت، ایک ملکہ برطانیہ کی اطاعت۔ لو جی لے لو سواد، یہ نئی نبوت ہے۔ نبی ہو کر ایک عورت کی اطاعت اور عیسائی عورت کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اے ملکہ برطانیہ، تو زمین کا نور ہے، میں آسمان کا نور تھا، تیرے نور نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور میں آسمان سے تیرے دور حکومت میں تیرے نور سے گلے ملنے کے لیے زمین پر آ گیا۔ نور ہے یا مقناطیس ہے؟ سمجھیے۔ اب کیا ایسی نبوت کہ آپ نے کبھی شکل دیکھی ہے؟ کہتا ہے میں آسمان کا نور تھا تو زمین کا نور تھا۔ یہ تو وہی حال ہوا، کسی نے پٹھان سے کہا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، پیسہ پیسے کو۔ اس بیچارے نے 1 روپے لیا اور سنارے کی دکان پر چلا گیا، اس کو نوٹوں کو 1 روپے دکھا کر ایسے آؤ ادھر، وہ بار بار ایسے کر رہا ہے، آؤ آؤ۔
نہیں آیا بیچارہ، صبح سے بیٹھا شام تک ایسے کر رہا، آؤ نہیں آئے، تانگ آ کر وہ روپیہ ادھر پھینک کرنا اس کے پیسوں پر واپس آ گیا۔ پھر کسی نے کہا پیسہ پیسوں کھائیں تھا، کہہ رہا بالکل جھوٹ ہے، کہہ رہا کیوں؟ کہہ رہا میں صبح سے شام تک دکانوں پہ پھرتا رہا روپیہ لے کر، 1 روپیہ بھی نہیں کھینچا۔ اس نے کہا گلے میں کتنے تھے؟ کہہ رہا ہزاروں تھے۔ کہہ رہا وہ زیادہ تھے، انہوں نے تیرے ہر روپے کو کھینچ لیا، وہ زیادہ تھے نا تو انہوں نے تیرے ہاتھ کا روپیہ کھینچ لیا۔ تو گویا کہ ملکہ برطانیہ زیادہ روحانی طاقت رکھتی تھی، جس نے مرزا قادیانی کو آسمان سے زمین پر کھینچ لیا۔ سمجھ آئی بات؟ اگر یہ کوئی کام کا نبی ہوتا یا کوئی دم خام اس میں ہوتا تو یہ ملکہ برطانیہ کو اوپر کھینچتا، لیکن ایسا کوئی خصی تھا کہ ملکہ برطانیہ اس کو اوپر سے نیچے کھینچ رہی ہے۔ یہ حالت اس کو اوپر سے نیچے کس نے کھینچا؟ ملکہ۔ یہ آپ ایسے کر رہے ہیں آپ، اچھا یہ پٹھان نہیں لگتا کہ ہے، اس لیے اس کو خصی کے معنی کا پتہ ہے، یہ تخصص کی ایک قسم ہے۔ اب اگلی بات سمجھیں، اگلی بات کو سمجھیں۔ تو اب جب ایک اس کی نبوت کی صفت کیا ہوئی؟ غلامانہ نبوت۔ کون سی صفت ہے؟ کیا دنیا میں کوئی سچا یا جھوٹا ایسا نبی گزرا ہے جس نے کبھی غلامی کا درس دیا؟ لیکن اس نے دنیا کو درس غلامی دیا ہے، درس حریت نہیں دیا۔ یہ پہلے اس کی صفت ہے جو نہ کذابوں میں ملے گی نہ سچوں میں ملے گی۔ صادقین اور کذابین دونوں کے لسٹ سے فارغ تیسری جنس ہے یہ۔ آگے دوسری صفت قاتل نبوت۔ کون سی نبوت؟ قاتل نبوت۔ نبی کبھی یہ نہیں کہتا میں نبیوں کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کبھی کسی نبی نے کہا میں اللہ کے فلاں سچے نبی کے قتل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ ملفوظات جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 60، ملفوظات جلد 10 صفحہ 60، اس میں کیا لکھا ہے؟ ملفوظات جلد 10 صفحہ 60 میں کہتا ہے میری تشکیل اللہ نے 2 شخصیتوں کو قتل کرنے کے لیے کی ہے، ایک میں شیطان کے قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے قتل کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی باتیں منہ سے نکالتے ہیں۔ یہ یہودیوں نے بھی کہا ہم نے انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، اللہ نے منہ پہ ماری رکھ کر، وما قتلہ یقینا، وہ تو قتل نہیں ہوئے، کیا کر رہے ہو فضول منہ کی باتیں۔ اور مرزا قادری نے وہی بات کی میں آیا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، کر لے پھر لہرا سواد، سمجھائی بات؟ تو یہ قاتل نبوت کا یہ دوسری اس کی نبوت کی صفت تھی۔ تیسری صفت اس کی مشتبہ نبوت، مشتبہ جس کو 2 دھاری نبوت بھی کہہ سکتے ہیں، مشتبہ نبوت، اشتباہ میں پڑی ہوئی نبوت۔ اب دیکھو نبی اپنے منصب پر اس کو اتنا یقین کامل ہوتا ہے نبی کو اپنے منصب پر کہ وہ کبھی بھی اس کے بارے میں شک و شبے کا شکار نہیں ہوتا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، میں شک میں تو نہیں ہوں، کہیں میں غلط تو نہیں ہوں۔ نبی کو جتنا امت کو لازم ہے اپنے نبی پر ایمان لائے، اتنا ہی نبی پر بھی لازم ہے کہ اپنی نبوت پر ایمان لائے۔ نبی خود بھی اپنی نبوت کے نبی ہونے پر ایمان رکھتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تھا کہ بھئی مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ٹھیک ہے چچا جی میں پھر تھوڑے سے اپنے دعوی کم کر لیتا ہوں، میں تھوڑا سا پیکج تبدیل کر لیتا ہوں، میں اب نبی کی بجائے مجدد بن جاتا ہوں، یا میں کچھ تھوڑا سا اور کوئی تبدیلی کر لیتا ہوں، قوم تھوڑی سی مان جائے، چونکہ تبدیلی ہوتی بے دینوں کو راضی کرنے کے لیے کہ جیسے وہ راضی ہو جائے نا، تھوڑا سا تبدیل کر لو، تبدیلی کا مطلب یہ ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیں، اب ہوا کیا؟ جب ایسی بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، مطلب کیا تھا؟ سورج چاند نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ جن چیزوں کے اوپر دن کا اجالا ہے وہ بھی، اور جن چیزوں پر رات کے تاریکی پڑتی وہ بھی ساری میرے ہاتھ پہ رکھ دو، یعنی پوری کائنات، میں تب بھی اپنے دعوی نبوت سے باز نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ یہ سچی نبوت میں شک و شبہ نہیں ہوتا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، اس میں نا اس کی کتاب ہے مجموعہ اشتہارات غالباً، اس میں کہتا ہے مجھے کبھی کبھی میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے اس منصب سے ہٹا کر محمد صلی بٹالوی کو لگا دے۔ اے نبی جو کہے کہ میرے ڈیوٹی چھوڑ کہ فلاں کو لگا دے، اس نے اپنے گھر والا معاملہ سمجھا، اس نے کہا جیسے میں کام کرتا ہوں نا، یہ میں بات اشاروں میں کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھیں، اس نے اپنے نبوت کو بھی گھر والا معاملہ سمجھا۔ گھر کا اس کا معاملہ یہ تھا، کہتا مجھ میں قوت مردمی تو بالکل نہیں تھی، میں نمرد تھا، لیکن جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ نور الدین بیروی کو اور فلاں کو، بچے چلتے رہے، کسی اور کو ذمہ لگا دیے نا، کسی اور کو ذمہ لگا دیے، نسل نہیں رکنے دی یاروں بیلیوں نے، محلے والوں نے نسل نہیں رکنے دی، لیکن خود کہہ رہا ہے مجھ میں قوت مردمی بالکل مفقود تھی، گویا کہ میں نامرد تھا، گویا کہ میں، اور نامرد ہونے کے باوجود بشیر الدین محمود بھی آ رہا ہے، اور یہ مرزا طاہر بھی آ رہا ہے، مرزا ناصر بھی آ رہا ہے، مرزا مسرور، لسٹیں بنتی چلی آ رہی ہیں، تو یہ ان کی قوم کی خدمات ہیں جو قادیانی نسل کو یاد رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قادیانی نسل کو اس اپنے امتیوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ تو میں بعض اس نے اسی درجے میں نبوت کو سمجھا، کیا کہتا ہے
کہتا کہ میں نے کئی دفعہ اللہ سے دعا کی، دل میں خیال آیا کہ مجھے نبوت سے ہٹا کر یہ بات محمد حسین بٹالوی کو دے دی جائے۔ ایسے ڈرپوک کا اللہ نبوت کے لیے انتخاب کرتے ہیں جو 2-4 پرچوں سے اور لوگوں کے احتجاج سے تنگ آ کر کہے اے نبوت پہ او پیاں محبتاں ساڈے ہاتھ کھڑے نہیں، سمجھے؟ وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا نہیں ہوتا، وہ پڑھی ہے محبتیں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں اردو میں، وہ آپ کی محبت پڑھی مجھے نہیں چاہیے، تو پنجابی میں لکھا تھا او پیاں نے محبتاں ساڈے ہاتھ کھڑے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مرزا قادیانی کہتا او پئی نبوت میرے ہاتھ کھڑے نے، او دے دو مرزا محمد حسین بٹالوی کو یا فلاں کو یا فلاں کو۔ تو ایسا مشتبہ اور مشکوک نبی کبھی دیکھا ہے اپنے تاریخ میں؟ مسیلمہ کذاب بھی تھا تو ڈٹا ہوا تھا اپنے کفر پہ، اسود انسی تھا تو ڈٹا ہوا تھا، اسحاق اخرس تھا تو ڈٹا ہوا تھا، یہ بزدل بھی اتنا تھا کہ ڈٹتا بھی نہیں تھا کسی بات پہ، کہتا میں یہ نہیں، وہ محمد حسین بٹالوی کو کہہ دو وہ لے گئے۔ اب چوتھی 3 ہو گئی، چوتھی صفت اس شرائی نبوت، چوتھی صفت ہے شرائی نبوت۔ شرائی نبوت ہوتی ہے مشورے سے بننے والی نبوت۔ شورا کا کام ہوتا ہے ان امور میں مشورہ کرے جو یعنی منصوص نہیں ہیں، واضح نہیں ہیں، مجتہدین اجتہاد کریں۔ نبی مشورے کرتا پھرے، آج کل میں کیا کہوں گی ذرا بتائیں، آج میں کیا دعویٰ کروں، کون سی آیت اتاروں اپنے اوپر، کون سا نزول کروں، کون سا آج وحی آئے؟ جو امت سے مشورے کر کے چلتا وہ نبی نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا اس کو کہہ سکتے ہیں اندھا ہی ہو سکتا ہے، اندھے کی ڈگوری اس کو ہاتھ سے پکڑ کر جدھر مرضی لے جاؤ، اس کو لاٹھی دے دو، چلو شاباش، یہ تو ایسا ہی شخص ہوا۔ اس نے خط لکھا نور الدین پھیروی نے، اور یہ مکاتب احمد کے اندر یہ خط موجود ہے، اب بھی موجود ہے، یہ نکال نہیں سکے ابھی تک۔ کہتا ہے مجھے مرزا بشیر، اس نے نور الدین نے مشورہ دیا کہ جناب اس وقت مسلمانوں کا احتجاج بہت تازہ ہے، آپ مسیح کا فی الحال دعویٰ کر لیں، مسیح کا دعویٰ بھی نہ کریں، ابھی فی الحال ڈپلیکیٹ چلیں، ابھی تھوڑا سا احتجاج زیادہ ہضم تو لینے دو، آپ مسیح کا دعویٰ کرو۔ یہ جواب میں کہتا ہے اخوین اور جناب مولوی نور الدین سلمہ اللہ، آپ کا مشورہ سارا آنکھوں پر، آپ نے بہت اچھی رائے دی ہے کہ فی الحال مسیح کا دعویٰ ہی کرنا چاہتا، لیکن اب بات ہو چکی ہے اور اب میں معمور ہو گیا ہوں۔ معمور کہاں سے ہوا؟ جو پہلے اپنی امت سے مشورے کر رہا ہے کہ اب میں کیا دعویٰ کروں۔ مشورے کر کے چلنے والے بھی نبی ہوتے ہیں۔ نبی کے دماغ میں شرائی فیصلے نہیں چلتے، نبی اللہ کے فیصلوں کا پابند ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھو، نبی جب اللہ کے فیصلوں کا پابند ہے، سچی نبوتیں دلوں پر اترتی ہیں، جھوٹی نبوتیں دماغوں سے جنم لیتی ہیں۔ سچی نبوتیں کہاں اترتی ہیں؟ دلوں پر۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں نے اس وحی کو آپ کے دل پر نازل کیا کہ دل کا کام سوچنا نہیں ہے، وہ لینا ہے، سوچنا دماغ کا کام ہے۔ اور جو دماغوں سے سوچ کر گھڑ کر نبوت کے نقشے بنائیں، وہ اللہ کی طرف سے سچے نبی نہیں ہوتے۔ سچے نبی وہ ہوتے ہیں دل پر اللہ نے بات کو نازل کیا اور اسی بات پہ ڈٹ گئے، ٹھیک ہے، پھر پرواہ نہیں کہ دنیا معافی آ گئی۔ یہ سچے نبی کا مزاج ہے۔ تو جو مشورہ کرے دماغ سے سوچے کہ نہیں یار یہ ایسا نہیں ہے، میں مشورہ کر لیتا ہوں، فی الحال یہ دعویٰ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ دعویٰ کر لیں گے، اس کے بعد یہ ترتیب سے ایسے دعوے کرنے والا جو مشوروں سے چلے اسے کہتے ہیں شورائی نبوت۔ کیا کہتے ہیں؟ اور مشوروں سے نہ کوئی جھوٹا آج تک کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نہ سچوں نے۔ یہ واحد تیسری جنس ہے جو سچوں میں بھی نہیں تو جھوٹوں میں تو پرلے درجے کا یہ کذاب تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا شورا مشورے میں طے ہو گیا کہ میں نبی ہوں۔ مشورے میں پہلے انگریز نے مشورہ دیا، پھر نور الدین بھیروی نے مشورے دیے، تو یہ شورا کے تحت اختیار کردہ نبی ہے۔ 5ویں خصوصیت تدریجی نبوت۔ تدریجی نبوت یہ اس کی صفت تھی مرزا قادیانی کی نبوت کی، تدریجی نبوت۔ تدریج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درجہ بدرجہ۔ آپ نے کبھی اچار کھایا ہے؟ گھروں میں جب اچار بنتا تو کیا ہوتا ہے؟ میں اس کو 2-3 دن بعد ہلا کر دیکھنی ہے، ابھی کچا ہے پکا ہے، تھوڑا سا پک جائے، پھر کہتے ہیں ابھی تھوڑی سی وہ پھاڑی کچی ہے، یہ ہے۔ تو اس طرح بات چلتی ہے نہیں چلتی؟ نبوت اچار نہیں ہوتی کہ پہلے ڈال دیا جائے، ابھی یہ مجدد ہے، پھر یہ ملہم بنے گا، پھر یہ مسیل بنے گا، پھر مسیل مسیح بنے گا، پھر ذلی بنے گا، پھر بروزی بنے گا، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا اصلی نقلی حیاتی مماتی، پھر جا کر نبی بنے گا۔ یہ کون سی نبوت ہے بھائی؟ نبی ہے تو نبی ہے، ازل سے طے شدہ نبی ہے اور وہ اپنا اعلان نبوت کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کے سارے دعوے کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لو، اس نے 1984 میں مسیح کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے مجدد کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے جو ہے وہ ملحم من اللہ کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد 1984 کے اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا، مہدی زمان کا دعویٰ کیا۔ 1901 میں جا کر سارے دعوے اکٹھے کر کے چڑھتا اس منزل پر پہنچا۔ 1901 میں جا کر کہتا ہے میں نبی بنا دیا گیا ہوں، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا نبی اور رسول بھیجا اور وہ میں۔ اب سمجھ آئی؟ نہ سچے نبیوں میں تدریج نہیں ہوتی،
سچے نبی کوئی آم کے اچار جیسے نہیں ہوتے، کبھی پیل ڈالی ہوئی، ابھی کچا ہے پک جائے گا، پھر ابھی گوشت پہ دم دیا ہے کوکر کی، ابھی سیٹی بجے گی، گھومے گا، وہ پکے گا، پھر کھائیں گے. یہ کون سا، یہ نبوت ہے یا تم نے وہ قربانی کا گوشت پکنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کبھی پک نہیں رہا، پک جائے گا تو پھر کھائیں گے. تو یہ تدریجی نبوت یہ صرف مرزا قادیانی کی صفت ہے. اللہ کے سچے نبیوں کی تاریخ میں ایسی آپ کو فضول واہیات حرکت نہیں ملے گی. سمجھائی بات؟ تو یہ 5 صفات کس کی ہیں؟ مرزا قادیانی کا. یہ تعارف سمجھ میں آ گیا یہ کیا چیز ہے؟ یہ خاکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے مرزا قادیانی کا رکھا. اب ان کی وہ جو خدمات ہیں، جو خدمات جس کو یہ اسلام کے نام پر ہیں، جو خدمات سلطنت برطانیہ، جو انگریزوں کی خدمات سر انجام دی انہوں نے، امت مسلمہ میں افتراق و انتشار کا بیج بویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے نبوت کو جاری کیا. صحابہ کو معیار حق ماننے سے انکار کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مسعود کی فہم پہ اعتراض کیا کہ ان کی تو فہم ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے. کہا ابو بکر و عمر تو میری جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہے معاذ اللہ. پھر کہا کہ علی تم مردہ علی کو روتے ہو، میں زندہ علی تمہارے درمیان موجود ہوں. کہا حسین کو چھوڑو، 1000 حسین اس در گریبانم، 1000 حسین میرے گریبان میں رکھے ہوئے، میں اتنا بڑا ہوں. کہا اللہ نے آسمان سے 20 تخت اتارے، میرا تخت اللہ نے سارے نبیوں سے اونچا رکھا. آج جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نا تاج و تخت ختم نبوت، جس کا مطلب یہ ہے کہ تاج بھی ہمارے نبی کا اونچا ہے، تخت بھی ہمارے نبی کا اونچا ہے. اور لیکن آج کل ایک اور نعرہ بڑا چلایا جا رہا ہے، تاج دار ختم نبوت. یہ نعرہ نہ لگایا کرو، میرا مشورہ ہے. میں اس کو غلط نہیں کہتا. تاجدار کا ایک تو لغوی معنی بھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں بنتا کہ تاجدار کے، لیکن تاجدار ختم نبوت میں آپ ایک جز کو یعنی کہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ پیغمبر کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، وہ تاجدار ختم نبوت ہے. یہ بات تو قادیانی بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ختم نبوت کا تاج ان کے سر پر ہے، اور اس سے مراد ان کا سردار ہونا، وہ نبیوں کے سردار ہیں. وہ تاج اللہ کے نبی کا مانتے ہیں، تخت اللہ کے نبی کا نہیں مانتے. تخت وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کے پاس ہے. اس لیے جب بھی نعرہ لگاؤ تو کیا نعرہ لگانا ہے؟ تاج و تخت، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کہنا ہے. تاجدار والا معنی جو ہے نعرہ، میرے خیال میں یہ نعرہ ناقص ہے، یہ نعرہ پورا نہیں. غلط بھی نہیں کہتا کیونکہ اب بہت عام ہو چکا ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف جس بادشاہ کے سر پہ تاج، اس کے نیچے تخت بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بے تاج بادشاہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، فلاں مناظر بے تاج بادشاہ، فلاں علم مناظرے کا بے تاج بادشاہ. تاج آپ اتار لیتے ہیں، بادشاہ اسے بنا دیتے ہیں، اور بغیر تاج کے اس نے بادشاہی کے کیا کرنا ہے؟ کڑی لینی اس کی بادشاہی کی. لیکن ایک بندے کے سر پہ تاج ہے اور نیچے تخت نہیں ہے، تو اس کو اس بادشاہ کو کوئی فائدہ ہے؟ اب تاج بھی ہمارے پیغمبر کا ہے، تخت بھی ہمارے پیغمبر کا ہے، سلطنت بھی ہمارے نبی کی ہے، بادشاہت بھی ان کی ہے. اس لیے تاجدار ختم نبوت نعرہ جامع نہیں ہے. جامع نعرہ تاج و تخت ختم نبوت ہے. تاج بھی ہمارا، تخت بھی ہمارا. سمجھ آئی بات؟ تو آئندہ سے کوئی کہیں یہ نعرہ لگے تو اس کی اصلاح کیا کریں. اب قادیانیوں نے یہ جو چال چلی ختم نبوت کے اوپر، اس مرزا قادیانی کہتا ہے میرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا، میرا تخت سب سے اوپر. اس کا مطلب ہے یہ تخت ہمارے نبی کا نہیں مانتے. آگے چلتے جائیں، انبیاء کی توہین، قرآن کی توہین، حدیث کی توہین. قرآن کو کہہ رہا ہے یہ اللہ کا کلام اور میرے منہ کی باتیں. حدیث کے بارے میں ایک نیا اصول متعارف کروایا، کہنے لگا ہم ذخیرہ حدیث میں جس کو اپنی مرضی وحی کے موافق پائیں گے لیں گے، بقیہ کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. جو میرے نبی کے کلام کے بارے میں ایسی بات کہے. اب بتائیے، جو بندہ ختم نبوت کے محاذ پہ قادیانیت کے خلاف کام کر رہا ہے وہ بہت خوش قسمت ہے. کیوں؟ اسے صحابہ کے دفاع کا ثواب بھی مل رہا ہے، کیونکہ قادیانی صحابہ کا دشمن تھا. جو کہے ابو بکر و عمر میرے جوتی کے تسمے کھولنے کے قابل نہیں ہیں، تو اس کے خلاف لڑنا کیا صحابہ کا دفاع نہیں؟ جو کہے قرآن میرے منہ کی حقفات بکواس، اپنے کو اللہ کا قرآن کہے، اس کے خلاف لڑنا کیا قرآن کی عزت اور دفاع نہیں؟ جو قادیانیت کے خلاف کام کر رہا ہے اسے بیک وقت قرآن، حدیث، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، رسول اللہ کی ذات، اللہ کی توحید، پورے دین اسلام کی خدمت کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے جو قادیانیت کے خلاف کام کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا، آپ کے پاس اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ فلاں سارے شعبوں میں کام کریں، تو ایک شعبہ ختم نبوت کا سنبھالو، قادیانیت کے خلاف کام کرو، سب کا اجر سمیٹ لو، سب کا اجر سمیٹ لو. کیوں؟ سارا اجر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے کام میں رکھا ہے. یہ ذات نبوت کا بھی دفاع ہے، نبی کی جماعت کا بھی دفاع ہے، نبی کے منصب کا بھی، آپ کی احادیث کا بھی، آپ کے کعبے کا بھی، دستور کا، ہر چیز کا دفاع ہے اس ختم نبوت کے مبارک کام میں. سمجھائی بات؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی، 10 بج گئے، آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا. تو مرزا غلام احمد قادیانی یہ وہ فری میسن ایجنٹ تھا جس کو ہندوستان سے ڈھونڈا
3 بندوں نے، اور سر ویلیام میور، WW ہنٹر اور جنرل AK کنزی، اور اس کا انتخاب کیا 4 بندوں سے، سر سید احمد خان، مولوی چراغ علی جموی، نور الدین بیری اور مرزا قادیانی۔ ان 4 میں سے سلیکٹ ہوا مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس کو نبوت کا لیٹر جو یعنی نوٹیفیکیشن جس کو کہتے ہیں نا، آرڈر جاری کیے بینجامن ڈزرائیلی برطانیہ کے یہودی وزیر اعظم نے۔ تو گویا کہ یہ سارا کچا چٹا ہے، یہ نبوت پارلیمنٹ سے نکلی تھی، اللہ نے پارلیمنٹ میں دفن کر دی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اس کا کذب ختم ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔